واحدہ، میں ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. آیات تو 6000 سے زیادہ ہیں مگر نصیحت صرف ایک دفعہ ہی کی ہے اس نے. اتنی آیات میں اس نے نصیحتیں بہت کی ہیں مگر انہوں نے نصیحت نہیں کہا. صرف ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر زندگی گزارو. مثنی و فرادا، مل کر یا تنہا رہ کر. میرا ہر قدم مجھے جواب دینے کے لیے ہو کہ یہ اللہ کی خاطر اٹھ رہا ہے یا نہیں. بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں سجانے کی ہوتی ہیں، اچھے مناظر آپ توغرے بنا کر لگاتے ہیں. قرآن کی اس آیت کو بھی خوش خطی میں لکھوائیے، بڑے فریم میں اسے اچھے فریم میں کر کے اپنے گھر میں لگائیے. سورہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، کہاں جا رہے ہو؟ سورہ تکویر کی آیت، کہاں جا رہے ہو؟ اسے بڑا بڑا کروا کے اپنے گھر میں لگائیے. آتے جاتے آیت ہم سے کہے گی کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے جانے کا، کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ البتہ گھروں میں لگانے سے پہلے امام بارگاہوں میں کہ جہاں مسجد برابر میں ہے وہاں اس آیت کو لگانے کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ فاتحہ کے لیے جب گھر جا رہے ہوتے ہیں اور مؤذن اذان کہہ رہا ہوتا ہے تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہے ہو؟ یہ جواب دو گے اللہ کو کہ کھانا کھانے جا رہے ہیں. مؤذن پکار کر کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، مسجد خالی ہو رہی ہے. کل میرے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید میں کسی سے خفا ہوں. میں کسی سے خفا نہیں ہوں، میں اپنے آپ سے خفا ہوں. میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے. پیوار کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک اپنی قوم کے مسائل کو دیکھ رہا ہوں. ہم کن الجھنوں کا شکار ہیں اور کن مسائل کی وجہ سے تشیع کی تصویر بگاڑنے کا سبب بعض لوگ بن رہے ہیں. میں تشیع کی تصویر کو بگاڑوں گا تو مجھے کہاں کہاں جواب دینا ہوگا. خدا کے لیے اپنے کسی عمل سے مکتب کو مجھے شرمندہ نہیں کرنا. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعوں کے مسجد سے اذان ہو رہی ہے اور یہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ فاتحہ کی رسم میں جا رہے ہیں. ارے بھائی، بڑے بوڑھوں نے ہندوستانی خاندان میں یہ مشکل ہے، میں بھی اسی خاندان سے ہوں. شاید پہلے وہ مغرب سے پہلے فاتحہ اس لیے رکھی جاتی تھی کہ بھائی لالٹینوں کا دور تھا، چراغوں کا دور تھا، جی اندھیرا ہو جائے گا، یہ گاؤں کیسے لوٹیں گے، تو دن چڑھے اور دن اترنے سے پہلے فاتحہ کی رسم کر لو تاکہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ کوئی قرآن میں آیا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوگی؟ میں مجلس میں بیٹھی ہوئی خواتین سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو مردوں سے زیادہ دین کا جذبہ عطا کیا ہے. یہ مسئلہ بھی آپ کی وجہ سے ہے. اگر آپ اپنے مردوں کو کہہ دیں نا کہ فاتحہ نماز کے بعد ہوگی تو مردوں میں جرأت نہیں ہے. خدا کے لیے میں خواتین سے مخاطب ہوں، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں جی، کہ آپ ذرا یہ رسم تبدیل کروائیے اپنے گھروں میں. ہمارے یہاں کی فاتحائیں نماز جماعت سے ٹکرا رہی ہیں. اگر کوئی جماعت نہیں بھی پڑھ رہا، بھائی دیکھیے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کے ببل کھائے. اس لڑکے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی ٹافی کھائے. تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم چوک پہ کھڑے ہو کے ٹافی کیوں کھا رہے ہو؟ تم روزہ نہ رکھنے کا تو ثواب عذاب تمہارا تم جانو اور تمہارا اللہ جانے. یہ بے حرمتی کرنے کا جو تمہیں گناہ ملے گا. میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں نماز جماعت سے نہیں پڑھنا چاہتا، میں مولانا کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا، تو کم سے کم نماز کی توہین تو نہ کرو. صلوات پڑھیں محمد